ایک درخواست اور کرنا چاہوں گا اجازت لے کر آپ کی. میں ان ڈاکوؤں سے درخواست کرنا چاہوں گا جو کراچی کی سڑکوں پہ نوجوانوں کو لوٹتے ہیں. بھائی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو, خدا کے واسطے گولی مت مارو, اور گولی مارنی ہے تو پاؤں پہ مار دو, سر پہ مت مارو. جی بالکل, سائیں جو ہے وہ چیف منسٹر رہے ہیں, سائیں کو سب پتا ہے. سائیں بچے نہیں ہیں, گھاس نہیں کھاتے ہیں, انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں, ان کو سب پتا ہے. سمگل ہو کر آتا ہے, بے دردی سے یہاں پر اسلحہ سمگل ہو کر آ رہا ہے, آج بھی آ رہا ہے. ڈیلی کی بنیاد پر وہ لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والی فورسز کے ساتھ ڈاکو لڑ رہے ہیں اور جدید سے جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے سے ایک موو چلائی گئی 12.7 کے لیے کہ وہ پولیس کو ملے. جیسے اس کی این او سی مل گئی ہے تو ادھر سے 14.5 کی جو ہے وہ اسلحہ, اس گریڈ کا اسلحہ ڈاکوؤں نے خریدنا شروع کر دیا. تو اس کا یہ دیکھیں انٹر لنک کس طرح ہے, کیسے ان کو معلومات ملتی ہے کہ آپ پولیس کے پاس یہ اسلحہ آ رہا ہے, سیکیورٹی فورسز کے پاس یہ اسلحہ آ رہا ہے, تاکہ اس سے جدید اسلحہ لینا ہے تاکہ ہماری ان پر جو ہے وہ برتری رہے اسلحے کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ پولیس جب بھی جاتی ہے کچے کے علاقے میں تو وہاں پر مار کھاتی ہے, قتل ہوتی ہے, زخمی ہوتی ہے, اور اب تک پولیس کی کوئی برتری کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں پر نہیں رہی ہے. اچھا لالا یہ بتائیے گا, لوگ پاکستان کی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے کچے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشنز جناب اعلیٰ کامیاب ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے, کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر یہ ایریا پایا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ اگر آپ مسئلہ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے تو وہاں پہ اسی حساب سے اپنا کوئی سیکورٹی کا آپریشن کریں اور جان چھڑائیں. کوئی ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ کچے کا علاقہ جو ہے وہ انڈر دا ریٹ آف دا اسٹیٹ کیوں نہیں آ پا رہا. دیکھیں خبر سے رجحان سے لے کر شکارپور تک, یعنی بیچ میں سکھر بھی ٹچ ہو جاتا ہے, گھوٹکی, اور اس طرف سے کشمور, ٹوٹل 6 لاکھ ایکڑ زرعی زمین ہے جو کچے کے علاقے میں ہے, جس میں جو سرکار کی زمین ہے, میجورٹی میں سرکار کی زمین ہے. اس سرکار کی زمین پر یہ 1500 ٹکیٹس مختلف ٹولیوں کی صورت میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مقامی فیوڈلز مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں. حالیہ جو الیکشن جو گزرے ہیں, ان الیکشن میں یہ تمام ڈاکوؤں کے جو بڑے تھے وہ مختلف قسم کے جو وہاں پر فیوڈل لارڈز ہیں ان کے ساتھ الیکشن ورک میں تھے. ساری دنیا کو پتا ہے, کیا پولیس کو پتا نہیں ہے, کیا ایجنسیز کو پتا نہیں ہے, کیا ملک کے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے, سب کو پتا ہے. مگر ان کے خلاف ایکشن کیسے ہو, کیونکہ سارے فیوڈلز تو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں شامل ہیں, سارے وڈیرے اور سردار تو اس میں شامل ہیں, ان کے خلاف ایکشن کیسے ہو. تو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اندر, جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے, یعنی 6 لاکھ ایکڑ زمین پر جو کراپس ہو رہی ہے وہ بھی بندر بانٹ ہو رہی ہے ان تمام لوگوں میں, ڈاکوؤں میں, فیوڈلز میں, اور کچھ کالی بھیڑوں میں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان, دریائے سندھ سے پیدا ہونے والی مچھلی اور جنگل, یہ سارا جو کٹتا ہے وہاں سے, یہ ساری کی ساری پیسے جو باہر آتے ہیں, تو یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے جس پہ یہ لوگ فیوڈلز یہاں پر قبضہ کر کے ان ڈاکوؤں کے ذریعے اندر حکومت کی رٹ قائم نہیں ہونے دیتے. جب حکومت کی رٹ قائم ہوگی تو محکمہ جنگلات والے پوچھیں گے کہ ہمارا جنگل کیوں کاٹا گیا, اور پھر ریونیو والے پوچھیں گے کہ ہماری زرعی زمین پر کیوں آپ نے بغیر اجازت کے جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے, اور اسی طرح پھر محکمہ آبپاشی والے پوچھیں گے کہ آپ بغیر کسی اجازت کے دریائے سندھ کا پانی کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سے. اچھا لالا یہ بتائیے گا کہ یہ تو بہت بڑی اکانومی ہے جس پہ قبضہ ہے. یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ظاہری بات ہے مفادات بھی ہیں, فائنینشیل بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں, اور اپنے آپ کو یعنی ایک قسم کا منوانا بھی ہے علاقے کے اندر کہ جی کچے کے ڈاکو یا فلاں گروہ میرے ساتھ کھڑا ہے, تو لہٰذا اپنے مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر اس معاملے کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ کچے کے ڈاکوؤں کو اگر سنسیئرٹی کے ساتھ نمٹا جائے تو پھر نمٹا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی باتوں سے تو یہ اخذ ہوا, تو اگر ریاست چاہے تو اپنی رٹ منوا سکتی ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید میں بھی حکومت کے اندر ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے یہ رٹ ختم ہو, یہ رٹ قائم ہو. انفیکٹ بالکل آپ نے صحیح کہا. کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ ایک موو چل رہی ہے کہ جو کچے کا علاقہ, جو جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ جو یہ علاقہ ہے زمین کا, تو اس کے ایک سائڈ پہ, دریا کے ایک سائڈ پہ پنوا کی چھاونی ہے, دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ کشمور چھاونی ہے, اور بیچ میں ڈاکوؤں کی چھاونی ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ریاست کے لیے, سندھ گورنمنٹ کے لیے, سندھ پولیس کے لیے, اور تمام ان اداروں کے لیے جو پاکستان میں ریٹ آف لا کی بات کرتے ہیں. چودھری غلام خان صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں علاقے میں. بالکل صحیح. جی چودھری صاحب. لالا اسد صاحب یہ فرمائیں
1 2 3 4 کر کے کہ یہ اقدامات فوری کیے جائیں تو اس کو کچلا جا سکتا ہے. یہ چونکہ بہت بڑا ملک کے لیے یعنی علاقوں کے لیے تو ہے ہی، اور سندھ گورنمنٹ کا تو درد سار ہے، لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت گندی اس سے فضا بن رہی ہے. آپ کے خیال میں کس لیول کا آپریشن اور کتنے عرصے میں، اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے کیا کیا فوری کرنا پڑے گا؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے کہ یہ صرف سندھ کا درد سر نہیں ہے، یہ پنجاب کا، کے پی کا اور بلوچستان کا، کیونکہ سارے لوگ افیکٹ ہو کر یہاں پر اغوا ہو کر یہاں پر آتے ہیں اور ابھی بھی کوئی 24-25 کے قریب اسی جنگل میں موجود ہیں. دوسرا، چھوٹو بکرانی کے خلاف جب وہ درد سر بن گیا پنجاب حکومت کا، پنجاب گورنمنٹ نے فوری طور پر پاکستانی فوج سے ریکویسٹ کی اور وہاں پر فوج نے آپریشن کیا اور 3 دن کے اندر چھوٹو بکرانی اور پوری گینگ کا صفایا کر کے ان کا کلا کما کر کے ان کو جیل کے حوالے کر دیا. آج وہ رجحان کا علاقہ جو ہے وہ پرامن بنا ہوا ہے. اور ہم سندھ میں آخر سندھ گورنمنٹ کیوں فوج کو نہیں لکھتی، کیوں فوج کو نہیں بلاتی؟ دریا کے اس کنارے پہ بھی فوج کی چھاونی ہے، اس کنارے پہ بھی فوج کی چھاونی ہے، اور درمیان میں ڈاکوؤں کی چھاونی ہے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. فوری طور پہ فوج کو آنا چاہیے، جس طرح چھوٹو بکرانے کے لیے فوج آئی تھی. امن و امان کو بہتر بنانا چاہیے. سندھ کے لوگ ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، مزید پس رہے ہیں. اس کے علاوہ کاروباری افراد جو پنجاب اور کے پی اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کاروبار کے نام پر، جھوٹے جھانسوں کے نام پر یہاں پر آ کے اغوا ہو کر وہاں پر بے سر و بالکل سمجھ آ گئی. اچھا بڑا جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا، سندھ گورنمنٹ کو اپنا من پسند آئی جی تو مل گیا، لیکن آپ کے کراچی شہر کے اندر اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کرائم رپورٹ ہو رہا ہے کافی بڑھ گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، کراچی تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. 45,000 پولیس والے وہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں سے 20,000 پولیس والے ٹریفک کے کاموں میں مصروف ہیں. 15,000 پولیس والے وی آئی پیز ڈیوٹیز، ججز کی ڈیوٹیز اور دیگر ڈیوٹیز پہ موجود ہیں. باقی 12-15,000 پولیس پر آپ 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی کل میں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی جس میں کوئی 30,000 کے قریب نئے پولیس اہلکاروں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. فوری طور پر کم سے کم بھی 50,000 پولیس اہلکاروں کی بھرتی ہونی چاہیے. انگریزوں کے زمانے میں 5 لوگوں پر 1 پولیس والا تھا. آج کراچی میں 1,000 لوگ پر 1 پولیس والا بھی نہیں ہے. تو آپ کس طرح کرائم کنٹرول کریں گے؟ اس طرح کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتے. یہی حال پورے سندھ کا ہے، یہی حال پورے پاکستان کا ہے. بہت شکریہ لالا اسد پٹھان. حیدر نبی صاحب کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لالا اسد پٹھان صاحب نے جو بتایا ہمیں کچے کے علاقے سے کے حوالے سے کہ وہاں پہ یہ خاص طور پر جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، دیٹ از دا جو بنیادی وہاں پہ مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پیٹرنیج ہے. ایک جب کور مل جاتا ہے جو ہے وہاں پہ پر اثر زمیندار جو ہیں ان کی طرف سے، تو پھر معاملہ آپ کو پتہ ہی پھر خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، آخر میں مدد کے لیے فوج ہی آتی ہے. اور یہ جو سیلاب آیا ہے نا جرائم کا، چاہے کراچی میں ہو، چاہے اندرون سندھ میں ہو، کچے کے ڈاکو ہوں، اس کو روکنے کے لیے پاک فوج کا اب آنا بہت ضروری ہے. اور اس پہ جس طرح وہ سو موٹو لیتے ہیں نا عدلیہ کے ججز، پاک فوج کو خود سو موٹو لینا چاہیے اگر ان سے کوئی درخواست نہیں بھی کرتا، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے. میں آپ کو سندھ حکومت کی انٹینشن کی بات کروں تو سندھ حکومت کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے. وہ ان ساری چیزوں پر قابو پانا چاہتی ہے، لیکن 2 بڑے مسائل ہیں. ایک تو وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، دوسرے آپ کے پاس اس لیول پر تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں جو ان مسائل پر قابو پا سکیں لا اینڈ آرڈر کی اس سچویشن کے اوپر. تو جب تک آپ یہ سب کچھ کریں گے، 30,000 لوگ اپائنٹ کریں گے، ابھی تو سال اور لگ جائے گا. اس سال میں بےچارے 500-800 اور غریب سڑکوں پہ مر جائیں گے. اس کے ساتھ میں پولیس سے، حکومت سے، ان سے تو درخواست کر ہی رہا ہوں. ایک درخواست اور کرنا چاہوں گا اجازت لے کر آپ کی. میں ان ڈاکوؤں سے درخواست کرنا چاہوں گا جو کراچی کی سڑکوں پہ نوجوانوں کو لوٹتے ہیں. بھائی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، خدا کے واسطے گولی مت مارو. اور گولی مارنی ہے تو پاؤں پہ مار دو، سر پہ مت مارو. تمہیں ایسی ان سے کون سی دشمنی ہے؟ تم لوٹنے آتے ہو نا، تو ان کو لوٹ کے جاؤ. اگر گولی مارنا، اگر تمہیں پکڑے جانے کا ہی ڈر ہے تو پاؤں پہ گولی مار دو. خدا کے واسطے ان کی زندگیوں سے مت کھیلو. اتنا تو رحم کر سکتے ہو یا اتنا بھی رحم نہیں کر سکتے؟